بہت ہی کم، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام بتائے، اسی کے مطابق ہم کو اعمال کرنا ہے۔ ہم اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے تو پھر بہت ہی بڑا نقصان ہمارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ اسلام پاک مذہب ہے، اسلام بھی پاکی کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے، اس لیے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ پاک صاف رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ سبحان ہے، یعنی اللہ بہت ہی ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کے پاس بھی کوئی عیب نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، تم بامراد ہو جاؤ گے جب تم اپنے نفس کو کنٹرول کر لو گے، شیطان اور نفس کے بہکائے سے اپنے آپ کو بچا لو گے، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے، تعلیمات کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں، ہم کو توجہ دہانی کرا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کئی دفعہ کہ تم ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، برے اعمال سے بچو، برے اعمال سے بچ جاؤ۔ اگر تم برے اعمال کریں گے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہاں، اگر تم گناہ کر بھی لیے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، وہ ہر خطا کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو۔ ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑنا ہے جو برائی والی ہے۔ اچھی والی اگر زندگی ہے تو اس میں اور اضافہ ہی کرنا ہے، لیکن اگر برائی والی زندگی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی اگر ہماری زندگی ہے، تو پھر ہم کو اس برائی کو چھوڑنا ہوگا، اس برے راستے کو چھوڑنا ہوگا، اس بری صحبتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ہم جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا فائدے میں رہیں گے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، اے میرے بندو، تم جو گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جو ظلم کر لیے ہو، کفر کے ذریعے سے، شرک کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے جو تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میرے کو معاف کرتا یا نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کر دو، استغفار کر دو، اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ دو، اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی قدرت و طاقت رکھنے والے ہیں، اتنی محبت رکھنے والے ہیں کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات برا البرا ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم یہ نے گناہ کرا تو اس کو نیکیوں میں کیوں تبدیل کر۔ اللہ بڑی قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہے اللہ۔ تم استغفار کرو گے، تم رو گے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاؤ گے، تمہاری تڑپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، تو اللہ گناہ ہی نہیں معاف کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کتنے فائدے کی بات ہے
اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں، تیار ہے کرنے کے لیے۔ اب بندہ خود اگر اللہ کی طرف رجوع نہ ہو تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ خود کا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، جو توبہ نہیں کر رہا، اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، کسی کے ذریعے سے بھی آپ تک اپنی بات اللہ پہنچا رہے ہیں الحمدللہ، کہ دیکھو میرے بندو، تم گناہ کر لیے گے تو تم توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا۔ اور توبہ کیسی ہونا ہے؟ سچے دل سے توبہ ہونا ہے۔ صرف کلوں پہ ایسا مال لینے کو توبہ نہیں کہتے، نماز پڑھ لیے پھر سلام پھرتے کہ دعا کر لیں کہ کلوں پہ مال لیا توبہ توبہ، یا کان کھینچ لیے توبہ ہو گئی۔ توبہ دل سے ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہونا ہے۔ ہم نے جو گناہ کر دیا ہے وہ گناہوں کو یاد کر کے دل میں ندامت ہونا ہے، ہمارے آنکھ سے آنسو ٹپکنا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا پکا یقین ارادہ کرنا ہے، اور پھر اللہ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ توبہ ہے۔ گناہ کرتے جا رہے، کلے پہ مان لیتے جا رہے، گناہ کرتے جا رہے، اللہ تو معاف کر، وہ معاف کر بولے، کلے پہ مان لے رہے، یہ گناہ توبہ نہیں ہوتی۔ سچی توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ سابقہ زندگیوں کو چھوڑو، جو گناہ والی زندگی آپ کی ہے اس کو چھوڑو۔ کب تک کریں گے گناہ؟ کب تک کریں گے؟ جب تک جسم میں جان ہے، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، دماغ کا اسکرو سیدھا ہے، دماغ پورا صحیح چل رہا ہے الحمدللہ، جبھی نہ اس سے ہٹ کے کیا کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ جب تمہارے جسم میں قوت طاقت ختم ہو جائے گی، جب کر سکتے آپ گناہ؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کے دماغ کا کوئی پرزہ، کوئی رگ اگر ڈیمیج ہو گئی، آپ گناہ کر سکتے ہیں اس وقت میں؟ نہیں کر سکتے۔ ہوش حواس میں رہیں گے آپ، جسم میں قوت اور طاقت رہیں گی آپ کے پاس، آپ کو ماحول ملے گا گناہ کرنے کا، تبھی تو آپ گناہ کر سکیں گے نا۔ اس سے ہٹ کے تو نہیں کر سکتے آپ۔ تو وہ خراب حالات آنے سے پہلے آپ رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، زندگی میں ہی توبہ کر لو، ورنہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا سرور کونین تاج مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مفہوم و خلاصہ ہے کہ میں جب لقمہ اٹھاتا ہوں کھانے کے لیے، جب منہ میں رکھتا ہوں لقمہ، تو لقمہ میرے پیٹ کے اندر جائے گا یا میری روح نکلے گی، مجھے علم نہیں ہے۔ میں جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسرا سلام پھیرنے تک میں زندہ رہوں گا یا مروں گا، علم نہیں ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ابھی جاتے رہتے، کبھی کتنے لوگوں کو دیکھ لیا، صبح گھر سے گئے پھر واپس نہیں آئے، کئی لوگ رات میں سوئے صبح نہیں اٹھ سکے، کئی لوگ صبح صحیح سلامت تھے شام تک نہیں، چاہے دوست رہن دو، چاہے رشتہ دار رہن دو، اڑوس پڑوس رہن دو، خاندان والے رہن دو، یا کسی بھی رہن دو، دنیا کے کونے کے اندر دیکھ لو آپ، کئی ایسا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، تجربہ ہوا ہے ہم کو، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں زندگی گزارے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی موت کا وقت آ گیا تھا، وہ تو چلے گئے، ابھی ہماری موت کا وقت نہیں آیا، ہم کو ابھی بہت زمانے تک زندہ رہنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہم مسجد سے سیدھے گھر میں جائیں گے یا اس سے پہلے ہم کو موت آ جائے گی پتہ نہیں۔ اس لیے موت کی تیاری کرو، اور موت کی تیاری کیا ہے؟ اچھے سے اچھا کفن لا کے رکھ لینا، اچھے سے طرح کے باٹلا رکھ لینا، آب زمزم کا پانی رکھ لینا، یہ نہیں، یہ اچھی بڑی قبر زبردست کسی علاقے میں جا کے زمین خرید کے قبر بنا کے رکھ لینا عیش و عشرت کے ساتھ۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں، ان مشکل حالات میں ہم کیسے محفوظ رہیں، اس کی تیاری کرنا ہے۔ ملک الموت جب آئیں گے تو ان کا استقبال کیسے ہوگا، کیسے ہم ان کا استقبال کریں، اس کی تیاری کرنا ہے۔ جب ہم کو لے جا کر قبر میں ڈالا جائے گا، اندھیرے گڑھے کے اندر جب ڈالا جائے گا، جب وہاں پر کوئی نہیں ہوگا ہمارا، اس تنہائی والے گھر میں، اس کیڑے مکوڑوں والے گھر کے اندر ہم کس طرح سے رہیں گے، اس کی تیاری ہم کو کرنا ہے۔ کیسے جنت کی کھڑکی کھل جائے ہمارے قبر کے اندر، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔
اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ محتاط آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ اچھا انسان جو ہے عقل مند، محتاط، احتیاط رکھنے والا، جو موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ یہاں تو سب ساتھ دیں گے آپ کے برے حالات کے اندر، خوشی میں بھی ساتھ دیں گے، غم میں بھی ساتھ دیں گے، اچھے سے دیں گے یا گالی گلوز کے ذریعے سے دیں گے، بہرحال ساتھ تو کوئی نہ کوئی دیں گا تمہارا اپنا نہیں دیا تو کوئی پرایا دے دیں گا آپ کو ساتھ، لیکن خبر میں کوئی دینے والا رہے گا، صرف تمہارے اعمال رہیں گے، ہمارا وہ معاملہ رہے گا جو ہم دنیا میں زندگی گزارے ہیں کس طرح سے، وہی چیز ہمارے خبر میں ہمارے ساتھ آئے گی۔ جب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو خبر میں بتایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں، اگر ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر گزری ہوگی، ہمارے دل کے اندر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، تو پھر ہم وہاں پر کہیں گے کہ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے اور رسول، جن کے احکامات پر ہم نے عمل کیا ہے، جن کی سنتوں کو ہم نے اپنایا ہے، ورنہ پہچانی نہیں ہے، سنت ہی نہیں پہچانے، سنتوں سے جہاں کو محبت نہیں ہے دنیا کے اندر، تو پھر خبر میں ہم ہمارے نبی کو کیسے پہچانیں گے؟ حشر میں کیسے ہم پہچانیں گے، کیسے بولیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امتی تھے، ہم آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کے نام لینے والے تھے، آپ ہماری سفارش کرائیے اللہ سے، کیسے کالی کمنی کا تمہارا کو سایہ نصیب ہوگا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تم کو نصیب ہوگا جبکہ تمہاری زندگی پوری غیروں کے طریقے سے گزر رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب اللہ کوئی حکم دیتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم کریں یا نہ کریں اس کی گنجائش باقی نہیں، بس کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، جب اللہ اس کے رسول کوئی احکام دے دیں، کوئی حکم دے دیں، تو مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کریں یا نہ کریں، بلکہ کرنا ہی ضروری ہے، کرنا ہی ضروری ہے۔ میرا دل مانو یا نہ مانو، میرا خاندان مانو یا نہ مانو، دنیا ساری مانو یا نہ مانو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں میرے کو ماننا ہے، عمل کرنا ہے، میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چہرے کا رکھنا واجب ہے تو بس رکھنا ہی رکھنا ہے، میرا دل بولو یا نہ بولو، میری بیوی مانو یا نہ مانو، رشتہ دار مانو، نوکری مانو یا نہ مانو، چہرے کا رکھنا واجب ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت تو رکھنا ہی رکھنا ہے، نہیں بولتا چہرہ رکھے تو پوری پابندی بھی کرنا پڑتا نا، اب کاروبار کے اندر کبھی جھوٹ تو بولا ہی نہیں ہے تمہارا، تم چہرہ رکھو یا نہ رکھو جھوٹ بولا ہی نہیں ہے تمہارا۔ جھوٹ جب بولتا ہے بندہ، جو رحمت کے اس کے فرشتے رہتے ہیں اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آپ کو وقت رہا آپ آئیے کتاب میں کھول کے آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی بندہ جھوٹ کہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں اس سے، پھر دوسری جب جھوٹ بولتا ہے تو پھر 2 میل دور چلے جاتے ہیں فرشتے۔ اس طرح سے انہیں جتنی جھوٹ بولتے رہیں گا فرشتے رحمت کے اتنی دور چلے جاتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے آپ کے پاس نہیں رہیں گے تو آپ کے کاروبار میں کیا برکت رہیں گی، آپ کی زندگی میں کیا برکت رہیں گی، آپ کی ازواجی زندگی میں کیا برکت رہیں گی۔ جھوٹ سے تو منع کیا گیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتے ہو آپ، لعنت کے ساتھ کیسے، اللہ کی لعنت کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہو آپ۔ گزری گی زندگی
جس طرح اوروں کی زندگی گزر رہی ہے آپ کی بھی زندگی گزر جائے گی. زندگی تو گزارنا ہے نا خالی. اچھے سے رہو یا برے سے زندگی تو گزر جائے گی, عزت سے یا ذلت سے. ایسا نہیں تو ذلیل ہو تو آج سورج نہیں نکلے گا, جھوٹ بولے آج سورج نہیں نکلے گا, سچ بول دیا نکل جائے گا. ایسا تو کچھ بھی نہیں. وقت مقررہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے, وقت مقررہ پر سورج اپنا کام کرے گا, چاند اپنا کام کرے گا. دنیا میں جو چیزیں مخلوق ہے وہ جو کام کرنے کا وہ کرتے رہیں گے, لیکن آپ کے اعمال خراب ہوں گے, آپ کی آخرت خراب ہوگی, آپ کی نسلیں خراب ہوں گی. اگر آپ صحیح رہیں گے, آپ اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلائیں گے, چاہے چھوٹا سا لقمہ کیوں نہ ہو, حلال کھلائیں گے. وہ حلال لقمہ جسم میں جانے کے بعد عبادت کے پر ابھارے گا, اللہ کی فرما برداری پر اس کو ابھارے گا. اگر آپ حرام کا لقمہ جھوٹ فریب مکر و بازی کے ساتھ آپ اگر کما کر اس کمائی کا لقمہ کھلائیں گے, ذمہ داری آپ کی ہے اولاد کو کھلانے کی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا باپ بنایا ہے, اگر شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, آپ کو کھلانا ہے, وہ ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں. لیکن وہ اگر حرام لقمے سے کھلائیں گے, مکر و فریب والے لقمے سے کھلائیں گے, تو وہ لقمہ جب پیٹ میں جائے گا اس سے جو طاقت ملے گی وہ اللہ کی نافرمانی پر اس کو ابھارے گا. اللہ کے گناہ کرنے کے پر اس کو ابھارے گا, اللہ کی نافرمانی پر اس کو ابھارے گا. چھوٹا کھلاؤ لیکن حلال کھلاؤ, 4 نوالے نہیں 1 نوالا کھلاؤ لیکن حلال کھلاؤ. باریک نہیں کھلا رہے, چاول موٹا کھلاؤ. اچھے سے اچھے میں جا کر کیا کر رہے ہیں, گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. آپ اپنی آخرت برباد کریں, ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کی اپنی نسل جو آنے والی ہے اس نسل کو بھی آپ برباد کریں. آپ سے پہلے بھی کروڑوں لوگ تھے, بڑی بڑی بادشاہ رکھنے والے تھے, بڑے بڑے خزانوں کے مالک تھے. آج دیکھو ان کی اولادیں کہاں ہیں, ان کی اولاد کیا کر رہی ہیں. آپ کی اولاد کیا کرے گی, آپ کیا کریں گے. اس لیے حلال لقمہ کھلاؤ, جھوٹ زندگی میں کبھی مت بولو. اپنے آپ کو بچاؤ, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. چہرہ کا رکھنا واجب ہے, چہرہ رکھو, نبی کی سنت ہے. ملک الموت جب فرشتوں کے ساتھ آئیں تو آپ کو دیکھ کر تھوڑا سا رحم آ جائے کہ نبی کا چاہنے والا ہے, اس کے چہرے سے سنت جھلک رہی ہے, نور ٹپک رہا ہے سنت کا. چہرہ رکھو. موت کا بھروسہ نہیں, کبھی بھی آ سکتی, ابھی بھی آ سکتی, 1 سال کے بعد بھی آ سکتی, 10 سال کے بعد بھی آ سکتی, لیکن چہرے کا رکھنا واجب ہے. تمام بھی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, چہرے کو رکھو, چہرے کو مت بڑھاؤ. حدیث ہے, آپ پڑھیں گے, کتاب پڑھیں گے, آپ خطبے کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کو چہرہ پورا بھر کے نہیں آیا, صرف 2 یا 3 بال تھے, وہ نہ رکھے تھے ویسے ہی. اللہ کے رسول کو دیکھ کے مسکراتے تھے, تو دل میں وسوسے آئے ان کے, ارے اللہ کے رسول کو دیکھتے مسکراتے, کیا سوچتے ہوں گے میرے یہ 2-3 بالوں کو کے چہرہ میرا برابر نہیں. انہوں نے اتفاق سے چہرے کو نکال دیا. پھر اللہ کے رسول کا جب ان سے سامنا ہوا, اللہ کے رسول ایک دم رنجیدہ ہو گئے, اس سے کیا آسا نظر مسکرائے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, صحابی بے چین ہو گئے کہ اللہ کے رسول میرے کو پہلے روز دیکھ کے مسکراتے تھے, اب نہیں مسکراتے, وجہ کیا ہے, دریافت کریں. بولے کہ جو چہرہ تھا تمہارا, وہ چہرے کی برکت سے میں تمہارا مقام جنت پہ دیکھ رہا تھا. روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہارے چہرے کو جھولا دے رہی تھی, تمہارے گورے جھولا دے رہی تھی تمہارا. اب تم جب چہرہ نکال دے تو مقام نہیں دکھا میرے کو جنت میں تمہارا, تو اس لیے میں ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرا. میرے بھائی چہرہ رکھنا اتنی بڑی فضیلت ہے, اللہ کے نبی کی سنت. تمام پیغمبروں کی, ابراہیم علیہ السلام, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, تمام پیغمبروں کی سنت ہے. آپ ایک چہرے کو کٹا کر پورے نبیوں کی سنتوں کو تو چھوڑے ہیں. یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ جو مومن بندہ, میرا امتی, اپنے چہرے کو بناتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ میرے سینے پہ خنجر چلا رہا ہے. حدیث ہے, اللہ کے رسول کو ایسی تکلیف ہے. ہم نہیں بھائی, ہم مشین مارتے ہیں, بلیڈ نہیں لگا رہے ہیں, قینچی نہیں لگا رہے, یہ باتیں خالی دل کو تسلی دینے کے لیے کافی ہے. جب قبر میں جائیں گے, جب حشر میں پہنچیں گے, تب معلوم ہوگا کتنی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے رسول. مرد اور عورت کے اندر دونوں کے درمیان تمیز جو ہے نا, دور سے کا جو جھلک جو دکھتی ہے وہ چہرے سے محسوس ہوتی ہے. ایک عورت اور ایک مرد دونوں بھی اگر ٹھہرے ہوئے
دور جس سے ان کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، صرف چہرے کا آثار دکھ رہے، چہرہ دکھ رہا، اگر چہرے کو اگر مردوا ہے، اگر اس کو داڑھی ہے تو اس کو پہچانتے کہ ہاں مردوا ہے، ورنہ عورت میں آپ پہ فرق ہی کیا رہ رہا؟ چہرے کی حد تک کی بات کرو، دونوں کے چہرے میں فرق کیا ہے؟ مردان کی چہرے سے ہے نا، داڑھی رکھنے سے، داڑھی رکھنا واجب ہے اللہ کے رسول، ایسی کئی سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پابندی کرنا ہے، پابندی کریں گے فائدے میں نہیں، ابھی تک نہیں ہوا چھوڑو، اب تو چھوڑ دو، اب تو اختیار کر لو نبی کی سنت، کم سے کم ایک مٹھی چہرہ رکھنا ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی رکھ لے رہے، فرینچ رکھ لے رہے، کوسے کوسے کی بول کے آتے لاما رکھ لے رہے، ویسا نہیں ہے، رکھ لے، کم سے کم ایک مٹھی چہرہ رکھنا ہے، کم سے کم ایک مٹھ، ایسا پکڑے تو ہاتھ میں ساتھ ایک مٹھ چہرہ رکھنا ضروری ہے، چھوٹا چھوٹا رکھ لے رہے، ادھر سے کٹ کر دے رہے، ادھر سے نکال دے رہے، ادھر سے وہ کر دے رہے، ادھر سے گیم بجا دے رہے، ایسا نہیں، اسلام نے اجازت سے چلو، چہرہ رکھو پورا ایک مٹھ رکھو، آپ کے چہرے پہ دیکھو کیسی نورانیت، آپ کے بھی فوٹو ہوں گے آپ کے پاس رکھ لو، پھر جب چہرہ آتا نا جب بھی دیکھ لو کیسا دکھتا، کتنی نورانیت آپ کے چہرے پہ آتی، لوگ کتنا ادب احترام کرتے روڈ پہ بھی، مقام بڑھ جاتا آپ کو، فرشتے بھی جب آئیں گے نا تو چہرے کو دیکھ کے، چہرے کے رونق کو، نورانیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، فرشتے بھی معاملہ جو ہے ذرا ہلکا سا کریں گے، نرمی کا معاملہ کریں گے، جب خبر میں رکھا جائے گا، ان کی نکیر جب آئیں گے سوالات کے جوابات پوچھنے کے واسطے، جب اس کو دیکھیں گے کہ انہیں ایک دم چکنا ہے تو انہیں اس کو زندگی میں انہیں نبی سے محبت ہی نہیں کرا کہ مرنے کے بعد بھی اس کو چہرہ نہیں، پھر علماء سختی کا معاملہ کریں گے، کیونکہ نرمی جو بھی آئیں گی نا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں آئیں گی، نبی سے تعلق جتنا آپ کا دور ہوتے رہیں گا اتنی سختی آپ کے ساتھ بڑھتی جائے گی، جیسا تعلقات رہتے ہیں انسانوں کی دنیا کے اندر بھی، کسی کا تعلق رہتا دیکھ کے بولتے تو مروت کر دیتے، بولے ایسا ارے ان کی جان پہچانے والے ہیں بول کے چھوڑ دیتے نا، ویسا یہ نبی سے تعلق رہنے والا ہے بول کے فرشتے بھی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، جتنا ہم دور رہیں گے سنتوں سے، اللہ کے رسول سے دور رہیں گے، ہمارا تعلق زبان سے بولنے کا نہیں رہتا، تعلق یہ دل سے رہتا ہے، اور جسم کے اعضاء ظاہر کرتے ہیں کتنی محبت ہے آپ کو، چیخنے کو چلاتے رہتے ہیں عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل میں محبت ہونا، اور وہ محبت آپ کے جسم کے اعضاء سے، عمل سے ظاہر ہوتی ہے، محبت کتنی ہے آپ کتنی سچی محبت کرتے ہیں آپ، وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے سے معلوم ہے، تو آپ کا تعلق جتنا جڑے گا اتنا آپ کا درجہ بلند ہوگا آخرت۔ عمل کے اندر جیسا سورہ بقرہ ہے، قرآن کی تلاوتیں ہیں، اور بھی وظائف وغیرہ رہتے ہیں، بعض سختی والے رہتے ہیں، جلالی آیتیں رہتی ہیں قرآن کی جو پڑھنے سے ایک دم جلالت بنا آتا، ایک دم وہ ہوتا، درود شریف جب پڑھتے ہیں اس کے ساتھ میں ملا کر تو وہ جذبہ جو رہتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنا اس کا نقصان نہیں، پڑھائی کے اندر رہتے ہیں، میں بتانا نہیں ہے لیکن بول دے رہا ہوں میں آپ کو، پھر بھی کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بھی ایک سورہ یاسین وغیرہ یا تبارک اللہ کچھ بھی پڑھتے ہیں، تو ورد جو کرتے رہتے ہیں، ورد کے اثرات ہمارے اندر آتے رہتے ہیں پڑھنے سے ہمارے کو میں، تو درود شریف جب پڑھتے ہیں اول آخر میں تو اس کے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں، جیسا آپ دوائیوں میں بھی کھاتے ہوں گے تو دوا جو رہتی ایک رہتی کھانے کی جو بیماری کو دور کرنے والی رہتی، لیکن اس کے ساتھ میں دوسرے چھوٹے موٹے دوائیاں بھی ڈاکٹر دیتا ہے، وہ اس واسطے دیتا ہے کہ اس کا سائنٹیفک نہیں ہونا، وہ دوسری گولی کا اثر نقصان نہ کرے بلکہ اس کو محکمات تھمانے کے واسطے دیتے، جیسا الیکٹرانک کے اندر بھی بولتے تو جیسا فریج ہے اس کے اندر